مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. حمد سنا کے بعد میرے قابل احترام اساتذہ کرام اور میرے پیارے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت پر ارشاد فرمائی، قل ان کنتم تحبون اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب تم فرما دو لوگوں کو کہ اگر تم مجھے دوست رکھتے ہو فاتبعونی یحببکم اللہ، تو پھر فرما بردار ہو جاؤ، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، تو پھر میں تمہیں اپنا دوست رکھوں گا اور پھر تمہارے گناہ بخش دوں گا۔ واللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حضور کی محبت ہر انسان پر فرض ہے، حضور کی محبت ہر انسان پر فرض ہے۔ تو حضور نے اس کی وضاحت یوں فرمائی کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حضور نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی انسان مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں میری محبت نہ ہو۔ ایسی محبت ہو کہ حضور نے فرمایا اپنے والدین، اپنے اولاد، اپنے مال، اپنی جان اور دنیا کے سارے لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرو، تو وہی کامل ایمان ہو سکتا ہے جو دنیا کے سارے لوگوں سے بڑھ کر میرے ساتھ محبت کرے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم حضور سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حضور سے محبت کرے گا وہی کامل ایمان ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو حضور سے محبت نہ کرے گا وہ کافر اور جہنم میں جائے گا۔ تو میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور کے ساتھ ایسی محبت کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسے محبت، حضور کے ساتھ ایسے محبت کریں، اپنے والدین، اپنی اولاد اور تمام دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبت کریں، تو وہی کامل ایمان ہو سکتا ہے۔ جیسے جیسے آپ کی محبت میں اضافہ ہوتا جائے گا تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی آپ کو عظیم رتبہ عطا فرمائے گا۔ یارو آج کا دور عجیب آ گیا ہے کہ انسان ہونے کے ناطے حضور سے محبت نہیں کرتے۔ یارو بے جان چیزیں تو حضور سے محبت کرتی ہیں۔ یہ تو ہے ممکن بات ہے کہ پتھر اور درخت حضور انسان سے محبت کرے، اور انسان کسی خوبصورت مناظر کی وجہ سے پتھر اور درخت سے محبت کرے۔ انسان تو دیکھتا ہے کہ یہ درخت اتنا خوبصورت ہے تو اس سے محبت ہو جاتی ہے، اور کسی پتھر کو دیکھے خوبصورت پتھر کو نقشہ ہوا ہے اس پہ تو پھر اس کو محبت ہو جاتی ہے۔ تو یہ عجیب بات ہے کہ پتھر اور درخت کو انسان سے محبت ہو، اس میں جان بھی نہیں ہوتی، انسان کی طرح اس میں دماغ نہیں ہوتا، جان نہیں ہوتی، زبان نہیں ہوتی، پھر لوگ کیسے انسان سے محبت کرتے ہیں؟ یار یہ عجیب بات ہے کہ پتھر اور درخت انسان سے محبت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس محبت کی وجہ سے درخت اور پتھر کو سمجھ عطا فرمائی۔ تو ایک مرتبہ ابو جہل حضور کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں بتاؤں یا پھر ہاتھ والی چیز بتائے؟ تو ابو جہل نے کہا کہ اگر میں ہاتھ والی چیز بتا ہے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ تو پھر
حضور نے ارشاد فرمایا کہ غور فرما، غور کر۔ جب ابو جہل نے غور کیا تو پھر پتھر کلمہ پڑھنے لگے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو ابو جہل دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یار یہ تو بے جان چیز ہے، اس میں دل نہیں ہے، اس میں جان نہیں ہے، اس میں دماغ نہیں ہے، اس میں زبان نہیں ہے، یہ کیسے بول رہی ہے؟ تو پھر ابو جہل حیران رہ گیا اور کہنے لگا کہ اگر آپ یہ بتا دو کہ میرے ہاتھ میں کتنے پتھر آئے تو میں آپ کے ہاتھ میں بیعت کر لوں گا، مسلمان ہو جاؤں گا۔ تو حضور نے فرمایا کہ تیرے ہاتھ میں 7 پتھر ہیں۔ تو پھر ابو جہل ناکام ہوا اور پھر دوسرا مشورہ کرنے کے لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ چلا گیا۔ تو جب ابو جہل اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا مشورہ کر رہا تھا، وہ شیطان نے اس کو ایک عجیب مشورہ دیا کہ جب حضور صبح کو تہجد کے لیے جاتے ہیں تو راستے میں ایک کنواں کھودتے اور اس کنویں کے اوپر چھوٹی چھوٹی لکڑی ڈال دے تاکہ ایسے راستہ بن جائے جیسے راستہ تھا پہلے۔ تو جب کنواں کھودا گیا تو ابو جہل نے کہا کہ اس کنویں کے ساتھ سارے آدمی بیٹھ جاؤ اور پتھروں کی ڈھیر لگا دو۔ جب سارے بیٹھ گئے ابو جہل نے کہا کہ جب حضور آئے رات کو تو اس کنویں میں جب بھی گرے تو تم نے پتھروں کی بارش کرنی ہے، اور جو بھی کہے تم نے اس کی ایک نہیں مانی، وہ کہے گا کہ میں تمہارا اپنا ہوں، میں ابو جہل ہوں، وہ جو کہے ایک نہیں مانی اس کی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضور کو ایک رویہ بتا فرمایا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور کو پیغام دیا کہ اس راستے سے نہیں جانا۔ تو حضور اس راستے سے گئے کہ ابو جہل رات کو اٹھا، اس کو یاد نہیں رہا کہ یہاں کنواں کھودا ہوا یا نہیں۔ اور ابو جہل جیسے ہی آیا کنویں کے پاس، اس کو یاد نہیں رہا، نیند کی حالت میں تھا۔ تو جیسے ہی کنویں کے پاس آیا اور کنویں کے پاس آیا اور گرا نیچے، وہ تو یاد تھے سارے شروع ہو گئے، بارش شروع کر دی پتھروں کی۔ جب پتھروں کی بارش شروع ہوئی تو ابو جہل چیخنے لگا کہ میں تمہارا اپنا یار اور دوست ہوں، تمہارا میں ابو جہل ہوں۔ اس نے ساروں نے کہا کہ ابو جہل نے ہم کو کہا تھا کہ جو بھی کہے ایک نہیں مانے۔ اس نے پھر شروع کر دی پتھروں کی بارش، مارتے رہے ایک نے کہا یار دیکھو تو صحیح کتنا چیخ رہا ہے کون تھے یار، آپ دیکھو لے۔ تو ایک گیا دیکھنے کے لیے، دیکھتا ہے کہ ابو جہل نیچے پھولوں ہوا ہے اور وہ میں چیخ رہا ہے زور سے، ہوش دنیا کا ہوش نہیں ہے اس کو کہ ایک نے کہا تو دیکھ رہا تھا، اس نے کہا کہ یار یہ تو ابو جہل ہے، حضور تو آیا بھی نہیں۔ تو پھر اس نے کہا کہ مجھے بیعت کرو، ابو جہل نے کہا مجھے بیعت کرو۔ جب بیعت نکالنے کے لیے ایک رسا لایا گیا، وہ رسا نیچے گرایا کہ ابو جہل اسے پکڑے اور بہرائے۔ جب ابو جہل نے اسے پکڑا تو نیچے ہو گیا، رسا چھوٹا ہو گیا۔ تو پھر ابو جہل نے کہا کہ یار بڑا رسا لے آؤ، مجھے بہت درد ہو رہا، زخم ہوئے مجھے، اور بڑا رسا لے کر آئے تو پھر نیچے ہو گیا۔ ابو جہل نے کہا اس سے زیادہ بڑا رسا لے آؤ، اس سے بھی زیادہ بڑا رسا لے آئے تو اس سے بھی زیادہ نیچے ہو گیا جتنا کھڑا تھا جو ساتھ۔ تو اس نے کہا جاؤ ایسے کریں جس کے یہ کنواں کھودا تھا اس کو بلا لائے گا، وہی مجھے نکالے گا۔ جب حضور کو بلا کر لے آئے تو حضور نے فرمایا اگر میں مجھے نکال دوں تو کیا کرے گا؟ تو اس نے کہا کہ میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ تو آپ نے فرمایا اپنا ہاتھ مجھے دے۔ جب اس نے ہاتھ دیا تو آپ نے ہاتھ سے نکالا، جب اس نے اپنا ہاتھ دیا تو اس نے اپنا ہاتھ دیا تو پھر حضور نے اپنے ہاتھ سے اس کو نکال دیا۔ جب حضور نے نکالا تو وہ کہنے لگا کہ تو جادوگر ہے، نعوذ باللہ تو جادوگر ہے، میں نہیں مانتا، میں تو اپنی طاقت سے نکلا ہوں، حضور نے فرمایا نہیں میں نے تجھے نکالا ہے۔ ابو جہل نے کہا نہیں میں خود نکلا ہوں۔
ابو جہل نے کہا نہیں میں کچھ نہیں کرا ہوں. تو حضور نے فرمایا ویسے منافق ہی منافق ہوتے ہیں, کبھی منافق سچی بات نہیں بولتے. کہ محمد سے وفات ہونے